أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیے وقال علی بن الحسین علیہم السلام. وقال اور کہا علی بن الحسین، ٹھیک ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے اوحى الله عز وجل الى موسى علیہ السلام. اوحى کس باب سے ہے جی علی حیدر؟ راغب اوحى احسن باب افعال سے ہے. ہاں اوحى افعلا کے وزن پہ. اوحى اللہ، اللہ نے وحی کی، الی موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کو. حببنی الی خلقی، فعل امر ہے. حببنی کس باب سے فعل امر ہے؟ حببنی باب تفعیل سے. حببا یحبب، صحیح نا؟ حببنی، یہ نون نون وقایا ہے کہ میری محبت کو پیدا کرو. الی خلقی، میری مخلوق میں، مجھے میری مخلوق میں محبوب بنا دو. کہہ اوحی اللہ عز وجل الی موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ کو اللہ نے وحی کی. حببنی الی خلقی، مجھے میری مخلوق میں محبوب بنا دو. وحبب خلقی الی، اور مجھے اور میری مخلوق کو بھی میرے لیے کیا بنا دو؟ محبوب بنا دو. یعنی اللہ کو مخلوق میں محبوب بناؤ اور مخلوق کو اللہ میں محبوب بنا دو. اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے مخلوق، اور مخلوق کے ہاں اللہ محبوب ہو جائے. دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں؟ محبوب ہو جائیں. قال یا ربی کیف افعل، کہ اللہ کیسے انجام دوں، یہ کام کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے کہ میں کیا کروں کہ مخلوق آپ کو پسند کرنے لگے اور آپ مخلوق کو پسند کرنے لگیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کس کو چاہنے لگ جائے؟ اللہ کو. لیکن کیا ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اس مستوی پہ پہنچ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے بھی کیا بن جائیں؟ محبوب بن جائیں؟ آسان ہے کہ سارے کے سارے ناس کیا ہو جائیں؟ پوری پوری مخلوق ایسی ہو جائے کہ جو اللہ کی محبوب بن جائے. کہا قال یا ربی، اے میرے پالنے والے، کیف افعلو، میں یہ کیسے انجام دوں؟ قال ذکرہم آلائی ونعمائی لیحبونی. ٹھیک ہے، کہنا ذکرہم، ذکرہم، ان کو یاد دلاؤ، ہے کہ نہیں؟ چونکہ کیا کیا یاد دلانا ہے؟ آلائی، آلہ کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں. ٹھیک ہے، ونعمائی، اور میری نعمتیں. آلہ پھر کچھ اور ہوگا جی. آلائی ونعمائی، تمام ہوگا، ساری تمام میں تو سب آ جائیں گے. تمام نعمتوں کا ذکر کرو گا کہ وہی قبضی آلہ ہے. نعمہ ہی نعمت ہی ہے. قبضی آلہ ہے. نعمتیں ہی ہیں. کہہ رہا ذکرہم آلائی ونعمائی، ان کو یاد دلاؤ میری نعمتوں کو. لیحبونی،
تاکہ وہ مجھ سے محبت کریں. فَلَأَن تُرَدُّوا عَابِقًا عَن بَابِي أَوْ ضَالًّا عَن فَنَائِي. فَلَأَن تَرُدَّ عَابِقًا فَلَأَن تَرُدَّ عَابِقًا تاکہ تم واپس لے کر آؤ بھاگے ہوئے کو. عن بابی میرے دروازے سے. عابق کہتے ہیں غلام عابق یعنی بھاگا ہوا غلام. ترد عابقا کہ بھاگے ہوئے غلام کو کیا کرو؟ پلٹاؤ. عن بابی کہ جو میرے دروازے سے کیا ہو گیا؟ فرار ہو گیا ہے. او ضالا عن فنائی یا جو میری بارگاہ سے کیا ہوا ہے؟ گمراہ ہو گیا. ضال یعنی گمراہ. فنا ویسے تو آنگن کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا معنی ہوں گے؟ بارگاہ. اللہ کا کوئی گھر تو ہے نہیں. افضل لك من عبادت 100 سنۃ صیام. کہا اگر تم میرے دروازے سے بھاگے ہوئے کو پلٹا دو، میری بارگاہ سے گمراہ کو میری بارگاہ میں لے آؤ، تو یہ کام تمہارے لیے 100 سال کی عبادت و روزے سے بہتر ہے. کیا بات ہے. کہہ رہے ایسے 100 سال کہ اس میں بصیام نہارہا وقیام لیلہا کہ جس کے دن میں آپ نے یہ 100 سال کے جس کے دن میں آپ نے روزے رکھ کے گزارے ہوں اور راتیں عبادتوں میں گزار دی، نمازوں میں گزار دی، بارگاہ خداوندی میں کھڑے کھڑے گزار دی. ایسے 100 سال سے بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے گمراہ کو آپ واپس لے آئیں. ٹھیک ہے. اور بھاگے ہوئے کو اللہ کی بارگاہ میں واپس کریں. قال موسیٰ علیہ السلام تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اب سوال کیا وَمَنْ هَذَا الْعَبْدُ الْعَابِقِ مِنْكَ وَمَنْ هَذَا الْعَبْدُ الْعَابِقِ یہ بھاگا ہوا بندہ کون ہے منک آپ سے. یعنی جب اللہ نے کہا کہ بھاگے ہوئے کو پلٹاؤ تو جناب موسیٰ پوچھ رہے ہیں بھاگا ہوا آپ کی بارگاہ سے کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کون ہے؟ وَقَالَ مَنْ هَذَا الْعَبْدُ الْعَابِقِ کون ہے یہ بھاگا ہوا غلام منک آپ کی بارگاہ سے؟ قَالَ عَاصِي الْمُتَمَرِّدِ عاصی گناہگار، متمرد یعنی باغی. تمرد کہتے ہیں بغاوت کو. گناہگار کیا ہوتا ہے؟ متمرد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کی بغاوت کرنے والا باغی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہا العاصی المتمرد کہ جو گناہگار ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ بھاگا ہوا ہے. فمن الضال عن فنائک تو پالنے والے اگر گناہگار ہیں بھاگے ہوئے تو آپ کی بارگاہ سے گمراہ کون لوگ ہیں؟ قال الجاہل بامام زمانہ. ٹھیک ہے. الجاہل بامام زمانہ کہ جو اپنے زمانے کے امام سے کیا ہو؟ جاہل ہو. کچھ ہو رہا ہے کیا بیٹا؟ کچھ ہو رہا ہے کیا؟ طبیعت نہیں صحیح ہے کیا؟ سر دکھ رہا ہے؟ پیٹ؟ نزلہ؟ الجاہل بامام زمانہ کہ جو اپنے زمانے کے امام سے کیا ہو؟ جاہل ہو. تعرفہ تو جاہل کو آپ کیا کریں؟ پہچانوائیں، بتائیں کہ امام کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے. الغائب عنہ بعدما عرفہ اس لیے کہ امام کو جاننے کے بعد بھی ان سے کیا ہو گیا تھا؟ غائب.
امام کو جانتا تو ہے کہ امام یہ ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کی بارگاہ میں وہ پلٹ کر نہیں آیا. صحیح، جاننے کے بعد بھی ان سے کیا بنا رہا؟ انجان بنا رہا. تو تاکہ امام کے ارشادات ان تک سنائے جائیں، ان کی عظمتوں کو بتایا جائے، تاکہ امام کی محبت پھر سے دلوں میں اجاگر ہو. الغائب عنہ، جو غائب تھا کب؟ بعدما عرفہ، یعنی عرف الامام، جب وہ امام کو جان چکا تھا. الجاہل بشریعت دینہ، اور ان کے دین کی شریعت سے کیا تھا؟ جاہل تھا. تعرفہ شریعتہ، تو آپ کیا کریں؟ اس کو شریعت امام، شریعت اسلام اس تک پہنچائیں، اس کو پہچنوائیں، بتائیں. وما یعبد بہ ربہ، اور وہ چیز اس کو سکھائیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے. وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَرَضَاتِهِ، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے. وَمَا يَتَوَصَّلُ بِهِ، وہ چیز اس کو سکھا دے کہ جس کے ذریعے وہ پہنچ جائے، کہاں پہنچ جائے؟ إِلَى مَرَضَاتِهِ، یعنی رضائے پروردگار تک. ٹھیک ہے، تو آیا سمجھ میں؟ ایک یہ لمبی حدیث تھی، بڑی حدیث تھی، کہ جو قدرے بڑی تھی، کہ جس میں خداوند عالم نے جناب موسیٰ پہ وحی کی کہ مجھے میری مخلوق میں اور میری مخلوق کو مجھ تک محبوب بنا دو. کہا کہ کیسے کروں پالنے والے؟ کہا ان کو میری نعمتوں کا تذکرہ کراؤ تاکہ وہ مجھ سے محبت کریں. اس لیے کہ وہ اگر تم پلٹا دو میری بارگاہ سے، میرے دروازے سے بھاگے ہوئے کو، یا میری بارگاہ سے گمراہ کو، کہا یہ چیز تمہارے لیے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایسی عبادت کہ جس میں دن میں آپ نے روزے رکھے ہوں اور راتوں میں قیام کیا ہو. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے یہ تو بتا دے، اس کے بعد میں کروں گا، کہ تیری بارگاہ سے، تیرے دروازے سے بھاگا ہوا کون ہے؟ کہا جو عاصی ہو، گنہگار ہو، متمرد ہو. کہا تیری بارگاہ سے گمراہ کون ہے؟ کہا جو اپنے زمانے کے امام سے جاہل ہے. اب جاہل ہے تو کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ تعرفہ امام زمانے، آپ اسے امام زمانہ کی کیا کریں؟ معرفت کرائیں. الغائب عنہ بعدما عرفہ، کہ وہ انسان امام سے غائب ہو گیا تھا ان کو جاننے کے بعد. الجاہل بشریعت دینہ، جو ان کے شریعت سے کیا تھا؟ جاہل تھا. تعرفہ شریعتہ، تو آپ اس کو اس کی شریعت پہچنوائیں، بتائیں. وما یعبد بہ ربہ، اور اس کو وہ چیز بتائیں کہ جس سے وہ اللہ کی عبادت کرے. وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَرَضَاتِهِ، اور اسے وہ چیز سکھا دیں، بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے وہ رضائے پروردگار حاصل کر سکے. تو یہ کہ حدیث جو انشاءاللہ اس کو دیکھیے گئے، ایک مفید حدیث ہے کہ امام زمانہ کی معرفت بھی ہمارے لیے کتنی مہم ہے. کہ اگر ہم امام زمانہ کو نہیں جانتے تو ایک حدیث آپ کے سامنے ہے کہ مات میتتن جاہلیہ. صحیح ہے، جب ظاہر امام کو نہیں جانتا تو اس کی معرفت کس کام کی؟ جو کچھ وہ جانتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. کہا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی بارگاہ سے گمراہ شخص. چونکہ ہادی پروردگار کی معین کردہ، پروردگار نے صحیح ہے ہمیں یا آپ کو معین نہیں کیا ہے ہدایت کے لیے. کسے معین کیا ہے؟ امام وقت کو، انبیاء و مرسلین کو، یا ان کے جانشین کو. صحیح ہے، یا تو نبی کو اس نے معین کیا، یا نبی نے جس کو معین کیا اس نے اس کو معین کیا ہے. تو ظاہر ہے اگر وہ موجود نہیں ہے، ہم اسی کو نہ پہچانے تو ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین.